یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی کو بیان کر رہا ہے. پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی بے عیبی کو بیان کر رہا ہے. یہ اللہ ہے کون؟ الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ اللہ ملک ہے یعنی بادشاہ ہے. یہ اللہ قدوس ہے یعنی بے عیب ہے. یہ اللہ عزیز ہے یعنی طاقت والا ہے. یہ اللہ حکیم ہے یعنی منصوبے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. هو الذی، اور یہ اللہ وہی ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا. هو الذی، یہ اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا. اللہ وہ ہے یعنی اس میں تعارف اللہ کا ہے محمد کے ذریعے سے. اچھا بھائی، تو اب پانچویں صفت اللہ کی کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. ٹھیک، اللہ کا تعارف ہے محمد کے ذریعے. میں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ ان کا صاحب یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے. ٹھیک، تو بڑے کے ذریعے ہوتا ہے چھوٹے کا تعارف. فلاں کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، فلاں کا بھتیجا ہے. بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے، چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف نہیں ہوتا. لیکن اگر چھوٹا قابل فخر ہو تو کبھی کبھی چھوٹے کے ذریعے تعارف ہوتا ہے. اگر محمد اپنے اللہ کے لیے قابل فخر نہ ہوتے تو اللہ اپنا تعارف محمد کے ذریعے نہ کرواتا. اور اگر فاطمہ محمد کے لیے قابل فخر نہ ہوتی، اگر فاطمہ زہرا محمد کے لیے قابل فخر نہ ہوتی تو تعارف یہ نہ ہوتا کہ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا، فاطمہ ہے اس کا باپ ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. اس رسول کو پہچانتے ہو، اس کا کلمہ پڑھتے ہو. کام کیا ہے اس کا؟ یتلو علیہم آیاتہ. اب میں اپنے مانوس سننے والوں کے ذریعے اپنے نامانوس سننے والوں تک میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو یتلو علیہم آیاتہ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آیتیں سنائے، لوگ سنیں. ٹھیک، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نفسوں کو پاک بنائے، وہ پاک کروائیں، وہ بنائے یہ کروائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. لوگوں کا کام یہ ہے کہ کتاب کی تعلیم لیں، حکمت کی تعلیم لیں. یہاں تک آ گئے ہو نا؟ تو اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. میرا محمد تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے. وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے. وہ تعلیم دینے والا، تم تعلیم لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے، نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. اب یہ ملا اگر کہتا ہے کہ وہ ہم جیسا تو میں کیا کروں؟ اس لیے کہ ملا نے کبھی آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھی. اب میں کیا عرض کروں اپنے سننے والوں سے کہ کہیں سے یہ تصور ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہم جیسا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب محمد رسول اللہ کو اتارا گیا، ہم جیسا اپنے لیول پہ اتارا گیا. چونکہ سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کو وہاں لے جائیں. سیاست کے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو مقام محمد تک لے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ بھیا کریں کیا؟ کہا بھائی محمد کو نیچے کھینچ لو. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. جہاں مقام محمد ہے وہیں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں اور ان میں اور ان کے بزرگوں میں فرق ہے. بھائی محمد رسول اللہ کہیں بھی جائیں، عرش سے گزر جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، لیکن امامت کے قدم ہمیشہ نبوت کی مہر کے اوپر ہوں گے. اچھا بھائی، تو اب ساری دنیا نبی نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے نا؟ کتنے ہیں نبی؟ بچے بتائیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنے بھائی؟ 1,24,000. اچھا یہ تو سب کو معلوم ہے کہ 1,24,000 نبی ہیں. رسول کتنے ہیں؟ 313. یہ دونوں لفظ قرآن نے دیے ہیں، نبی رسول. اچھا بھائی اولو العزم کتنے ہیں؟ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل. جو صاحب شریعت رسول ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5. نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ہمارا نبی علیہ السلام. یہ ہے 5 صاحب عزم. اچھا بھئی ان میں خاتم کتنے ہیں؟ 1. ساری دنیا سے اللہ نے ہر انسان کو نبی نہیں بنایا، 1,24,000 منتخب کر لیے. اچھا ان سارے نبیوں کو رسول نہیں بنایا، ان میں سے اٹھائے 313. اچھا ان 313 کو صاحب عزم نہیں بنایا، ان 313 میں سے 5 اٹھائے. اچھا 5 کو خاتم نہیں بنایا، ان میں سے 1 کو خاتم بنایا.
تو پوری دنیا سے 1,24,000 نبی, سارے نبیوں میں سے 313 رسول, سارے رسولوں میں سے 5 اولو العزم, اور 5 اولو العزموں میں سے ایک خاتم. تو انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی جیسے, ورنہ سب چنے جاتے. تو انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی جیسے. اچھا نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول جیسے. اچھا رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزم جیسے, اور اولو العزم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد جیسے. تو جب اولو العزم رسول محمد جیسا نہ بن سکے تو یہ ملا کب سے محمد جیسا بن گیا؟ کوشش کرو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میرے پاس سخنائے گفتنی بہت ہے, لیکن میں روکنا چاہوں گا کہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے پھر میں آگے بڑھ جاؤں. کتنی آیتیں تمہیں سناؤں؟ چلو اب 2-4 آیتیں تو سنتے ہی جاؤ. سورہ مائدہ میں کہنے لگا میرے نبی کا مقام, سارا اختلاف, سارا جھگڑا, ساری پریشانی, ساری ٹینشن اس لیے ہے کہ ابھی محمد رسول اللہ کا کلمہ حلق سے نیچے نہیں اترا. اور جس دن مقام محمد عربی سمجھ میں آ گیا اس دن اختلافات ختم ہو جائیں گے. کہنے لگا سورہ مائدہ میں فکیفا, میرے نبی کی شان دیکھنا, فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب ہم ہر امت پر, سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے, جا کے دیکھنا. کچھ ہوم ورک تم بھی کیا کرو, یہ حوالے جو دے رہا ہوں ان آیتوں کے ٹرانسلیشن ترجمے والے قرآن میں دیکھنا. وہ دن حبیب کتنا عجیب دن ہوگا جب ہم ہر نبی کو اس قوم پہ گواہ بنائیں گے, اور حبیب تجھے ان سارے نبیوں پہ گواہ بنائیں گے. سمجھ میں آیا مقام محمد؟ نہیں بھائی نہیں, ایک آیت اور سنتے جاؤ تاکہ مقام محمد عربی سمجھ میں آ جائے اور میں پھر آگے بڑھوں. سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا, آیت کا نشان 89. یہ جان بوجھ کے میں نے 89 یہ حوالہ جان بوجھ کے دیا, ترجمہ جا کے دیکھنا, میرے ترجمے پہ اعتبار نہ کرنا. اور آج فیصلہ ہو جائے کہ محمد رسول اللہ ہے کون. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. حبیب قیامت کا دن ہر نبی اپنی قوم پہ گواہ ہوگا, اور حبیب تجھے ان سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. حبیب ہم نے تیرے اوپر قرآن کو نازل کیا, کتاب کو نازل کیا. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. ہدن یہ کتاب ہدایت ہے, رحمتن یہ کتاب رحمت ہے, بشرا یہ کتاب خوشخبری ہے, للمسلمین رحمت ہے مسلمانوں کے لیے, ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے, خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. یہاں تک آ گئے نا میرے ساتھ؟ نزلنا علیک الکتابہ قرآن ہے, اور میرے بزرگوں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کافی ہے, تو اب استدلال بھی قرآن ہی سے دیں گے, ٹھیک ہے نا. نزلنا علیک الکتابہ, حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. آیت یاد رکھو گے نا, سورہ نحل 16واں سورہ. مالک اس قرآن کو کب نازل کیا؟ کہا قرآن پڑھو, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. مالک رمضان کے مہینے میں دن بھی ہیں اور راتیں بھی ہیں, کب نازل کیا؟ کہا پھر قرآن پڑھو, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. سن رہے ہو نا, مبارک رات میں نازل کیا. مالک اس رات کا نام کیا ہے؟ کہا پھر قرآن پڑھو, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا. تو رمضان میں نازل کیا, رات میں نازل کیا, اس رات کا نام لیلۃ القدر. ٹھیک, یہاں تک آگے نا. مالک ذریعہ کیا تھا, کیسے نازل کیا؟ کہا پھر قرآن پڑھو, نزل بہ الروح الامین, ہم نے جبریل کے ذریعے بھیجا. یہاں تک آگے. مالک جبریل کے ذریعے بھیجا تو کہاں بھیجا؟ محمد رسول اللہ کے سر پر, دماغ کے اوپر, کانوں کے اوپر, کدھر بھیجا؟ کہا بھی قرآن تو پڑھو, نزل بہ الروح الامین علی قلبک. حبیب اس قرآن کو تیرے دل پہ اتارا, دماغ پہ نہیں. اچھا مالک اب ایک سوال آخری ہے, اس کا جواب دے دے, قرآن ہی سے دے. تیرے اس قرآن کی طاقت کیا ہے؟ کہا جاؤ سورہ حشر میں دیکھو, 59واں سورہ. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم پہاڑ پہ اتار دیں تو پہاڑ ہٹ جائے. دیکھو دادو کی پہاڑیاں یہاں سے بہت دور نہیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں, ٹھیک ہے نا. یہ پہاڑیاں زلزلوں کا نوٹس نہیں لیتی, ہواؤں کا نوٹس نہیں لیتی, جہاں ہیں وہاں ہیں. پہاڑ کا مطلب یہ ہے کہ فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے, ہٹتا نہیں ہے. پہاڑ ثبات قدم کی علامت ہے, پہاڑ استقلال کی علامت ہے. لیکن قرآن میں اتنی قوت ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے. بھائی میرے جملے کو یاد رکھو کہ قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ اسے روک نہ سکے. جسے پہاڑ نہ روک سکے اسے میرے محمد کا دل روک لے.
कितना ताकतवर है मेरे मोहम्मद का दिल। समझ में आई बात? कितना ताकतवर है मेरे मोहम्मद का दिल कि जिस कुरान को पहाड़ अपने ऊपर बर्दाश्त न कर सके उसे मोहम्मद का दिल बर्दाश्त कर ले। ताकतवर है ना मोहम्मद का दिल। तो जिसका दिल इतना ताकतवर हो उसका दिमाग इतना कमजोर नहीं हो सकता कि हल्के बुखार में हिज़्यान बोलने लगे। अच्छा भाई, तो नज़्ज़लना अलैकल किताबा, आयत तो सॉल्व हो जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हबीब, हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया तिबयानन लिकुल्लि शै। अब आराम से सुनना, अब आया हूं मकाम मोहम्मद पर। तिबयानन लिकुल्लि शै, हर शय का बयान इस कुरान में है। पहली सिफत रहमतन, यह कुरान रहमत है। तीसरी सिफत बुशरा, यह कुरान खुशखबरी है, बशारत है। चौथी सिफत, चार सिफतें हैं कुरान की, सुन लिया तुमने? तिबयानन लिकुल्लि शै, हुदन, रहमतन, बुशरा। यह रहमत किसके लिए है? लिल मुस्लिमीन, यह रहमत है मुसलमानों के लिए, यह हिदायत है मुसलमानों के लिए, यह खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। और हमने हर शय का बयान इस कुरान में लिख दिया। अब ये सिफतें हैं कुरान की। अब हम देखते हुए चले कि परवरदिगार ने अपने हबीब के लिए क्या कहा। अच्छा भाई, तो पहली सिफत तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने हर शय का बयान कुरान में रखा। हबीब, तू अल्लमका मालम तकुन तालम, तुझे हर शय का इल्म दे दिया हमने। हर शय का बयान कुरान में, हर शय का इल्म मोहम्मद में। कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। तय हो गई बात। एक सिफत में दोनों बराबर हैं। तिबयानन लिकुल्लि शै, हुदन, यह कुरान हिदायत है। दूसरी सिफत, ठीक, इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, हबीब तू हिदायत करने वाला है। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। ये दो सिफतों में बराबर हो गए ना। रहमतन, ये कुरान रहमत है। हबीब तू वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कुरान रहमत, मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमत। जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। बुशरा, ये कुरान खुशखबरी है, ठीक है ना, ये कुरान खुशखबरी है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का, सूरह अहज़ाब 33वां सूरा, शाहिदन व मुबश्शिरन, हबीब तुझे हमने खुशखबरी सुनाने वाला भेजा। या कुरान खुशखबरी, हबीब खुशखबरी सुनाने वाला। तो जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। चारों सिफतों में बराबर है ना। तवज्जुहात मबदूल रहे, इसलिए कि अब तो मैं फैसला करवाऊंगा तुमसे, खुद फैसला नहीं करूंगा। जैसे मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसे मोहम्मद। अगर कुरान ला रहे तो मोहम्मद ला रहे, अगर कुरान बेऐब तो मोहम्मद बेऐब। अब अगर मैं इस मिंबर पर बैठकर कुरान के नऊज़ुबिल्लाह ऐब ढूंढने लगूं तो ये सारा मजमा मुझे काफिर बना के बाहर निकाल देगा। तो मैं अगर कुरान में ऐब ढूंढूं तो काफिर बन जाऊं, मुल्ला अगर मोहम्मद में ऐब ढूंढे तो शेखुल हदीस बनेगा। अच्छा भाई, अब तक मैं तुम्हें क्या कह रहा था? कभी कभी ऐसे भी सुना करो, इसलिए कि मैं चाह रहा हूं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक जाए, जहां तक पहुंचे। यानी अगर मोहम्मद अरबी समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऊपर खुदा समझ में आएगा, नीचे अली समझ में आएगा। अच्छा भाई, तो नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। जैसे मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसे मोहम्मद। सुन लिया तुमने? अब मैं अपनी ही बात को रद्द कर रहा हूं। और जाओ सुनो, ऐसे भी सुनते हैं कभी। मैंने क्या कहा कि कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। सुन लिया ना तुमने? अब तक तो मैंने यही बयान किया कि कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह के बराबर है और मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान के बराबर है। लेकिन अब मैं अपनी बात को तोड़ रहा हूं। अगर अल्लाह अपने मोहम्मद को अपने कुरान से बढ़ा दे तो आपको एतराज है? आप पूछेंगे ना कि भाई ये कुरान छोटा मोहम्मद बड़े, ये कहां से निकाल के लाओ? भाई नई आयत नहीं पढ़ूंगा, खुदा की कसम नहीं पढ़ूंगा। मैंने दोनों आयतें पढ़ दी और अब दोनों आयतों को तुम्हारे जहन में बेदार करूंगा। और अगर बेदार हो गई मेरी आज की मेहनत स्वागत है। वरना फिर सुनना, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान है रहमतन लिल मुस्लिमीन, कुरान है रहमतन लिल मुस्लिमीन। और मेरा मोहम्मद है वमा अरसलना का इल्ला। या कुछ समझ में आया? भाई अब मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं कहा ना, ये दोनों आयतें कुरान में है। कुरान है रहमतन लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए रहमत है कुरान। और मेरा मोहम्मद रहमतन लिल आलमीन। अब खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम आलमीन के मानी क्या है, मुझे नहीं मालूम।
تمہیں اگر معلوم ہو مجھے بتلا دو، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عالمین نواب شاہ کا نام نہیں ہے. اچھا عالمین پورے صوبہ سندھ کا نام نہیں ہے، عالمین پاکستان کا نام نہیں ہے، عالمین یہ تمہاری پوری زمین کا بھی نام نہیں ہے. تو پھر عالمین ہے کیا؟ اب مجھے تو نہیں معلوم کہ عالمین کیا ہے، لیکن قرآن میں ایک آیت مل گئی اور اس نے عالمین کے معنی سمجھا دیے، اور وہ آیت ہدیہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی توجہات مبذول رہے. عالمین کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن سورہ حمد میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب جہاں جہاں تک تمہارے خدا کی خدائی جائے، میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے. سمجھو سمجھو، میرے محمد کو سمجھو. مذاق بنایا ہوا ہے ہم جیسا. بھئی عجیب ہے، کبھی اپنی شکل تو دیکھ لیں ہم جیسا. بھئی بہت توجہ، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ابراہیم محمد جیسا نہیں. اب تم پوچھو گے نا یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا، تو اب آیت سنو اور اعتراض کرنا ہو قرآن پہ کرنا. رب سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن کا، کافی ہے نا قرآن؟ تھوڑی سی سنتے چلو. اگر قرآن کافی ہے تو تھوڑی سی تو آیتیں سنتے جاؤ. رب ارنی کیف تحیی الموتی. مالک ابراہیم کی دعا آرام سے سنو. ابراہیم بول رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، رب ارنی کیف تحیی الموتی. مالک مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تمہارے کام کی بات ہے. دیکھو ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھو عقیدے جو ہے نا وہ حدیث کی کتابوں سے نہ بناؤ. شاہ صاحب عقیدے حدیث کی کتابوں سے مت بناؤ. اچھا ٹھیک ہے، حدیث کی صحیح کتابیں بھی ہوں گی، لیکن اب کتابیں ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ لکھنے والا بھی صحیح ہو. اچھا بھائی تو عقیدے بناؤ قرآن مجید سے. رب ارنی کیف تحیی الموتی. مالک مجھے دکھلا دے. دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. جلال آ گیا مشیت کو. قال اولم تؤمن. اللہ نے کہا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے، ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے. ابراہیم گھبرا گئے. قال بلا. کہا مالک کہانی نہیں ہے، یہ آیت ہے قرآن کی. بلا ولکن لیطمئن قلبی. مالک ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے قلب میں اطمینان آ جائے. جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں ابھی تک اطمینان تو نہیں ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابھی اطمینان نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اطمینان آ جائے. ٹھیک. قالا کہانی نہیں قرآن. فخذ اربعۃ من الطیر. کہا ابراہیم 4 پرندے لو، فصرہن الیک. انہیں اپنے آپ سے مانوس بناؤ. جب وہ مانوس ہو جائیں انہیں کاٹو. کاٹنے کے بعد ان کے گوشت کو ملا دو. ٹھیک. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزء. اور تھوڑا تھوڑا سا ملا ہوا گوشت، ان کے گوشت کو کاٹو، کاٹنے کے بعد ملاؤ، اور ملا ہوا گوشت یہ جو پہاڑیاں ہیں نا تمہاری بستی کے چاروں طرف، ان کی چوٹیوں پہ رکھاؤ، چوٹیوں پہ رکھاؤ. ثم ادعوہن. پھر نیچے اتر کے انہیں آواز دو. ٹھیک. یاتینک سیا. وہ زندہ ہو کر تمہاری بارگاہ میں آ جائیں گے، تو اب تمہیں اطمینان بھی ہو جائے گا. ابراہیم نے 4 جانور لیے پرندے اور انہیں مانوس کیا اپنے آپ سے. جب مانوس ہو گئے تو انہیں کاٹا. کاٹنے کے بعد ان کے گوشت کو ملایا. ملانے کے بعد وہ جو 7 یا 9 پہاڑیاں تھیں ان کی بستی کے چاروں طرف تھوڑا تھوڑا گوشت رکھا اور نیچے اتر آئے اور آواز دی مردہ جانوروں حلموا الیہ. زندہ ہو کر میرے پاس آ جاؤ. وہ مردہ جانور تھے جو نبی کے پکارنے پر زندہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئے. دیکھو یہ ہے نبی کی آواز کی طاقت. اب اس میں ایک سبق ہے کہ وہ جب نبی کے پکارنے پر مردہ جانور زندہ ہو کے آ سکتے ہیں تو اگر انسان کو پکارے تو اسے تو آنا ہی پڑے گا. یہ سبق ہے اس آیے مبارکہ کا. اچھا بھائی تو اب میں تو مقام محمد عربی کی طرف جاؤں گا. میرے پاس ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے. اور اب میرا محمد سورہ فجر. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اے اطمینان رکھنے والے محمد. کچھ فرق سمجھ میں آیا ابراہیم اور محمد رسول اللہ میں؟ وہ اتنا بڑا اولو العزم نبی کہتا ہے ایمان ہے اطمینان نہیں ہے. یہاں اللہ پکار رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اے اطمینان رکھنے والے محمد ارجعی، میرے پاس واپس آ جا. آ جا نہیں، واپس آ جا. سارا راز واپس میں ہے. فیصلے کرواؤ ان قاریوں سے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ارجعی، میرے محمد واپس آ جا.
آجا نہیں، میں نواب شاہ واپس نہیں آیا ہوں، میں نواب شاہ آیا ہوں، واپس کراچی جاؤں گا. ٹھیک، آپ اس متبرک اجتماع میں واپس نہیں آئے ہیں، آپ آئے ہیں جب مجلس تمام ہو جائے گی آپ گھر واپس جائیں گے. تو واپس ہمیشہ وطن اور گھر کے لیے بولا جاتا ہے. میں کہاں تک، میں خدا کی قسم ملا کو کہاں تک سمجھاؤں؟ محمد آ جا نہیں، محمد واپس آ جا، یعنی اتنی بات طے ہو گئی کہ محمد رسول اللہ کا وطن مکہ یا مدینہ نہیں ہے، محمد رہنے والا ہے عرش کا. اب یہ بحث نہ کرنا کہ وہ نوری ہے یا خاکی ہے، بھائی وہ رہنے والا ہے عرش کا. اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا، اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا. اچھا بھائی، اب تم نے ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ کو دیکھ لیا نا، تو اب ایک اولو العزم کا تذکرہ اور سنتے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام، کون واقف نہیں ہے موسیٰ سے؟ بڑے جلیل القدر نبی ہیں، صاحب توریت، صاحب شریعت. ٹھیک ہے نا؟ جاؤ دیکھنا 20واں سورہ ہے، سورہ طٰہٰ، اور اس کا ایک چھوٹا سا پیراگراف پڑھوں گا. اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قال، موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال، موسیٰ نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، مالک میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. دعا دیکھ رہے ہو موسیٰ کی، دیکھ رہے ہو نا؟ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل سے، میرے خاندان سے ایک مجھے وزیر دے دے جو اہل ہے. نام کیا ہے اس کا؟ ہارونہ. رشتہ کیا ہے؟ اخی، وہ میرا بھائی ہے. سن لیا؟ ایک آیت درمیان سے چھوڑ رہا ہوں. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جا موسیٰ ہم نے تمہاری دعا قبول کی. ٹھیک، کیا ہے؟ ایک ایک لفظ سننا الگ الگ. وجعل، بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن، ایک وزیر، من اہلی، میرے خاندان سے جو اہل بھی ہے، نام ہارونہ، رشتہ اخی، وہ میرا بھائی ہے. مالک مجھے ایک وزیر دے دے جب جاؤں گا. مالک تو دے دے، تو دے دے. اچھا کسے دے دے؟ جو اہل ہے، جو خاندان سے، نام اس کا ہارون ہے، وہ میرا بھائی ہے. تو مالک نام بتلا رہے ہو کہ ہارون ہے، رشتہ بتلا رہے ہو کہ بھائی ہے، کہہ رہے ہو کہ خاندان سے، یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وزارت کا اہل بھی ہے، تو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ بھائی قرآن ہے، قرآن ہے. بھائی موسیٰ خود بنا لو. کہا بھائی میں وزیر کی سفارش تو کر سکتا ہوں، اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا. تو جو کام نبی اولو العزم نہ کر سکے اس کی طاقت آپ کو کس نے عطا کر دی؟ اچھا بھائی، وجعل لی وزیرن من اہلی، مالک مجھے ایک وزیر دے دے. ٹھیک، میرے اہل سے دے دے، میرے خاندان سے دے دے. موسیٰ نے کہاں سے مانگا؟ اپنے خاندان سے. جاؤ اگر آیت نہ ملے تو کل سے مجھے نواب شاہ میں گھسنے نہ دینا. اب میرے نبی کے سلسلے کی آیت سننا، اور اگر آیت مل جائے تو جو انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں اس کا ترجمہ ملا سے ویریفائی کرا لینا کہ میں نے کوئی ڈنڈی تو نہیں مار دی ترجمے میں. یہ آیت یاد رکھو گے نا موسیٰ کے سلسلے کی. وجعل لی وزیرن من اہلی ہارون اخی، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ. اچھا بھائی یہ آیت میں سن لو. یہ جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کی آیتیں پڑھی ہیں نا، اس میں کیا تھا؟ قالا، موسیٰ نے دعا مانگی. ٹھیک، اب جو آیت پڑھنا جا رہا ہوں اس میں قل، محمد دعا مانگ. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بھائی یا اللہ، مدد، بنیادی مدد تو اللہ ہی کی ہے نا، لیکن کمال ہے ملا کا، خدا کی قسم یہ مخلوق بھی عجیب و غریب مخلوق ہے. کہتا ہے بس یا اللہ مدد، یا محمد رسول اللہ غلط، یا علی بالکل ہی غلط ہے نا، بس یا اللہ مدد. تو مدد کو کہتا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، اور تعمیر مسجد کے لیے چندہ بندوں سے مانگتا ہے. تو قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. 17واں سورہ سورہ بنی اسرائیل. رسول، میرے رسول دعا مانگو کہ مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے، سچائی کے ساتھ مکے سے نکال دے. ہجرت کے وقت کی دعا. وجعل، بنا دے، لی میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، سلطانن ایک طاقتور، نصیرہ مدد کرنے والا. تو نصیر مانگا ہے، نصرت نہیں مانگی.
وجعل لی وزیرا من اہلی. موسیٰ کی دعا یاد کرو, مالک مجھے وزیر دے دے, اپنے پاس سے نہیں, میرے خاندان سے. دونوں آیتوں کو ملا لو, وجعل لی وزیرا من اہلی, مالک مجھے میرے خاندان سے وزیر دے دے. اور محمد رسول اللہ نے کیا کہا, وجعل لی من لدنک, مالک اپنے پاس سے دے دے. آیت ہے قرآن کی, دونوں آیتیں ہیں قرآن کی. موسیٰ کا وزیر, موسیٰ نے دعا مانگی میرے خاندان سے دے دے. محمد کا وزیر, محمد کی دعا اپنے پاس سے دے دے. تو موسیٰ کا وزیر آئے گا موسیٰ کے خاندان سے, محمد کا وزیر آئے گا اللہ کے پاس سے. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے علی کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کروایا.